السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام معزز سامعین، آپ سب کا استقبال ہے، بہت بہت خوش آمدید ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت کو اور بھی زیادہ قیمتی اللہ کے رسول کی ذکر کو سننے کے لیے اور دین کی باتیں سیکھنے کے لیے اس وقت کو اور زیادہ قیمتی بنایا ہے۔ اللہ سے قبول مقبول کرے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالوالدین احسانا، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذالک والشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، ہم سب کچھ سنیں یا سنائیں اس سے پہلے مناسب ہی نہیں ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جو رب کے محبوب، دانا غیوب، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ اتنی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کرے کہ تمام زمین و آسمان کے فرشتے گواہ ہو جائے۔ یا رب العالمین، تیرے ان بندیوں نے تیرے حبیب پاک پہ درود پاک بھیجا ہے، تو ان سب کے اس کے صدقے طفیل ان سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو پیارے بہنوں، معزز سامعین، بڑی عقیدت، محبت، عشق کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ بڑی محبت کے ساتھ پیش کرے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں درود کے نذرانے پیش کر دیجئے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں درود کے نذرانے پیش کرے۔ پڑھیے اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، ہم نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا جو شرف حاصل کیا، اللہ عز و جل تمام تعریف اسی رب کائنات کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، تمام عالموں کا خالق و مالک ہے، اور تمام عالموں کا معبود برحق ہے، اور اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اس کے سوا ہر عبادت فضول ہے۔ اللہ کی عبادت ہی ہم پر فرض ہے، اور اللہ رب العزت نے الحمدللہ ہمیں اپنا بندہ بنا کے دنیا میں بھیجا ہے۔ تو اللہ کا کروڑوں کروڑوں اربوں احسان ہے، اور اربوں درود پاک ہو حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پر، جو تمام مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، تمام نبیوں کے سردار، اشرف الانبیاء، امام الانبیاء، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کروڑوں اربوں درود کے سلام کے تحفے ہم گنہگاروں کی جانب سے ہمارے آقا کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اور اللہ رب العزت کلام اللہ میں اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ اور اللہ تعالیٰ اپنے مائک میوٹ کر لیں پلیز، اپنے مائک میوٹ کریں سب۔ دیکھو نا بول رہے نا، اپنے مائک میوٹ کرو بول رہے تو
تو درود پاک کی ہم فضیلتوں کے بعد اب انشاءاللہ اللہ کے کلام، اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے رب نے فرما دیا اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے ساتھ صرف سجدہ اللہ کو جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کو، کسی کو چاہے کتنا معزز ہو، چاہے کتنا اونچا ہو، چاہے کتنا ہمیں اچھا لگتا ہو، لیکن اسے ہم سجدہ نہیں کر سکتے۔ عبادت کے لائق تو صرف اور صرف وحدہ لا شریک اللہ رب العزت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے ایک آیت میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دیکھیے کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ شریک کو پسند نہیں کرتا، اللہ اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنا پسند نہیں کرتا، شرک بہت کبیرہ گناہ ہے، شرک کر نہیں سکتے، لیکن ادھر اللہ تعالیٰ خود اپنے فوراً بعد تقریباً قرآن پاک میں 15 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق اور والدین کی اہمیت اور والدین کی عزت و احترام پر اللہ تعالیٰ نے 15 مرتبہ قرآن پاک میں الگ الگ جگہ میں ذکر فرمایا، اور 5 مرتبہ تو اللہ نے ایسی آیت نازل فرمائی جس میں فوراً اپنے ذکر کے بعد، اپنے شکر کے بعد والدین کا شکر، اپنے عبادت کے بعد فوراً والدین کی عزت کا، عزت و احترام کا ذکر فرما دیا۔ گویا اللہ ہمارا شریک نہ کرو، اور ادھر اللہ تعالیٰ خود والدین کو اس میں عبادت کے لائق تو صرف اللہ ہے، اور اللہ جو ہے نا، اللہ وہ خالق حقیقی ہے، ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ حقیقی خالق کون ہے؟ اللہ، اور والدین کون ہے؟ خالق مجازی ہے، وہ دنیا میں لانے کے ہمارے ذریعہ بنے۔ اللہ نے تو پیدا کیا، لیکن ہمیں ذریعہ کس کو بنایا؟ اپنے والدین کو ذریعہ بنا دیا۔ تو اتنا اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے 5 مرتبہ آیت پاک، قرآن پاک کی آیت میں، کلام اللہ میں، اللہ کے کلام میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے، ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان سے اف نہ کرو، ان کے ساتھ اف نہ کرنا، اور نہ انہیں جھڑکنا، اور ان سے عزت سے بات کرنا، عزیزی سے بازو بچھانا۔ کیا خوبصورت بات، کیا پیاری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے میرا رب کتنا کریم ہے اور 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو مثال پیش کی ہے نا، اپنی محبت کی ماں کی مثال سے پیش کی ہے اللہ تعالیٰ نے، 70 ماؤں سے زیادہ، 70 ماؤں سے زیادہ، 70 ماؤں سے زیادہ مطلب انلیمیٹیڈ۔ اب وہ 70 ماہیں نہیں رہ گئی ہے، زیادہ لفظ جو آیا ہے نا، زیادہ کا مطلب یہ ہے 70 ماؤں سے زیادہ مطلب انلیمیٹیڈ۔ دنیا میں جب سے دنیا بنی اور جب تک دنیا میں ماں بنتی رہیں گی، تب تک کی جتنی ماؤں نے اپنے بچوں کو محبت کی ہوں گی نا اور کریں گی، اتنی تمام محبتوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بڑھاپے میں اگر تمہارے ماں باپ ایک یا دونوں تمہیں مل جائے، ایک یا دونوں تمہیں مل جائے تو نوف نہ کرنا۔ اور پھر کتنی خوبصورت بات اللہ ارشاد فرما رہا ہے، بات کرنے کا طریقہ اخلاقی، مائک میوٹ کریں، اخلاق کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے، اخلاق یہ سکھا رہا ہے کہ کس طریقے سے، یعنی بندہ سمجھ نہیں پائیں گا کیسی عزت کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے بازو سکوڑ کے آنا، اپنے والدین کے پاس آنا تو بازو بچھا دینا، اور پھر دعا کرنا، اور پھر کیا کرنا؟ عزیزی، ان کے ساری محبت کے ساتھ اپنے بازو کو یوں تن کر بات نہیں کرنا ہے والدین سے بالکل نرم سے جھک کر ادب کے ساتھ اتنے بازو یوں اپنے بازو بچھا دینا، مطلب بازو کو سکوڑ لینا، اور پھر دعا کرنا۔ کس سے اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے، قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ بتا رہی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر عرض کرنا کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر، اے میرے رب تو ان دونوں پر، میرے ماں باپ پر رحم کر۔ اور پھر کیا فرماتا ہے اللہ آگے؟ جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھ کو پالا، اللہ تو ان کے اوپر رحم کر، رحم کا معاملہ رکھ، میرے والدین پہ رحم۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی اپنے والدین کی مغفرت کی دعا روز کرتا ہے، 5 نماز میں کرتا ہے، ہر پل ہر لمحہ اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعا کرتا ہے، اپنے ماں باپ کی لمبی عمر کی، ماں باپ پہ رحم کی دعا اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کے رزق بڑھا دیتا ہے، اللہ اس کی عمر بڑھا دیتا ہے، اللہ اس کی خوشیوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کی یہ احسان فراموش اولاد نہیں ہے، اور اللہ احسان فراموشی کو پسند نہیں کرتا ہے۔
بندوں پہ اللہ کا احسان کہ اللہ نے اسے بندہ بنا کے بھیجا. ہو سکتا ہے معلوم نہیں اور کچھ بن کے پیدا ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا؟ اپنا بندہ. ہو سکتا ہے ہمیں دین نہ ملتا، اسلام نہ ملتا، اور نہ جانے ہم کہاں بھٹکتے ہوتے، اندھیروں میں ہوتے. اللہ نے اندھیروں سے ہمیں نور میں لے آیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا بندہ بنا لیا. اللہ نے اپنے محبوب کا امتی بنا دیا. اللہ کا کس قدر احسان ہے. 2400 گھنٹے اگر ہم سجدہ ریز ہو کر اپنے رب کی پاکی بیان کریں، رب کا شکر ادا کریں، تو بھی ہم آپ کا حق ادا نہیں کر سکتے. آپ کا حق ادا نہیں کر سکتے. تو اللہ کا حق ادا کبھی نہیں ہو سکتا. اپنے والدین کا حق بھی کبھی ادا نہیں ہو سکتا. والدین کا حق، دیکھیے احسان تو کبھی ختم ہوتا ہی نہیں ہے نا. وہ اس وقت کی بات ہوتی ہے، چاہے ایک انسان کا ہی کیوں نہیں ہو. کوئی کسی کو کوئی قرض دے دے، پھر بولے کہ میں نے تو اس کو اتنا ہی دے دیا، تو وہ بات اس وقت کی تھی، اس وقت اس نے تمہیں مدد کی تھی، اس کا احسان مانو. یہ تو ایک چھوٹے سے عام انسان کی بات ہے. پھر وہ والدین کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز میں سمجھایا کہ تم اپنے ملک کے چاہے پرائم منسٹر ہو، وزیر اعلیٰ ہو، چاہے تم اپنے بہت بڑے مفتی ہو، بڑے عالم ہو، بہت بڑے ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، وکیل ہو، اور نہ جانے تمہارا دنیا میں بڑی شہرت ہو، بڑی عزت ہو، لیکن جب بھی اپنی ماں کے پاس آؤ نا، جب بھی اپنے باپ کے پاس آؤ نا، تو بازو سکوڑ لینا. جیسے پرندہ ہوتا ہے نا، پرندہ جب وہ پرندہ ہوا میں پرواز کرتا ہے تو اپنے کیا کرتا ہے؟ اپنے بازو پھیلا دیتا ہے، بازو پھیلاتا ہے، تب جا کے پرواز کرتا ہے. اور پھر جب اترنے لگتا ہے نا تو یوں 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 اپنے بازو کو سکوڑ لیتا ہے. جب نیچے اترتا ہے تو ڈاؤن ٹو ارتھ رہو. جب والدین کے پاس آؤ، باہر پرواز کرو. باہر آپ وزیر اعلیٰ ہو، باہر آپ بڑے کلکٹر ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، وکیل ہو، بہت بڑے ہو، لیکن جب ماں باپ کے پاس آؤ تو اپنے تمام ڈگریوں کو باہر چھوڑ کے آؤ. وہاں ڈگری لے کے نہیں آؤ. اپنے ماں باپ کے پاس آ کر ڈگریاں پیش نہ کرو کہ میرے بڑی عزت ہے، میرے بڑے چرچے ہیں، میرے یہ ہے. ارے تم تو اپنی ماں کا بچہ ہو، اپنی ماں کی اولاد ہو، اپنے باپ کی اولاد ہو. تمہیں اب اپنے گھمنڈ غرور کو باہر اتار کے بالکل عاجزی انکساری کا مجسمہ بن کے اپنے والدین کی خدمت میں یوں حاضر ہونا ہے کہ ماں میری ماں اور میرا باپ میرا باپ، اور یہی ہے جن سے میں پرواز کر سکتا ہوں. انہی کی دعاؤں کی وجہ سے میں پرواز کر سکتی ہوں. پرواز تو تبھی ہوتی ہے نا جب دعائیں ہوتی ہے، اور جب دعا ہوتی ہے تو بازو سکوڑ کے آؤں گے، اور جب اس کے پاس، اس ماں کے پاس، اس باپ کے پاس محبت سے بیٹھ کے بات کروں گے، محبت سے بیٹھ کے اپنی دل کی بات سناؤں گے، اپنی ماں کو اپنے باپ کو دعاؤں کے لیے کہوں گے، تو انشاءاللہ پھر بازو پھیلا کر دنیا میں اللہ تعالیٰ، دیکھو اللہ کے حکم کے بنا ایک پتا بھی نہیں ہلتا ہے. اللہ کے حکم کے بنا ایک پتا بھی نہیں ہلتا ہے. اور اللہ نے فرما دیا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور تمہارے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو سلوک جب اچھا کرو گے، دعا اپنے آپ نکلے گی. یہ تو پریکٹیکل بات ہے نا. ماں باپ آج کل تو کیا ہو گیا ہے کہ اچھی چیزیں لا کے اگر ماں باپ کو دے دیے تو سوچتے ہیں کہ فرض ادا ہو گیا. یہ فرض ادا نہیں ہوتا ہے. ماں باپ کا فرض ادا صرف پیسہ دینے سے، پیسے کے ماں باپ بھوکے نہیں ہوتے ہیں. بولتے ہیں اولاد بھی انگلینڈ میں رہ رہی ہے، امریکہ میں رہ رہی ہے، اور بڑے پردیسوں میں رہ کے اپنے عیش میں، اور اس کے بعد پیسہ بیچ کے اولاد یہ سمجھتی ہے میں نے اپنا فرض ادا کر دیا. یہ فرض ادا نہیں ہوتا ہے. ماں باپ تو محبت کے بھوکے ہوتے ہیں. ماں باپ تو 2 لمحوں کے بھوکے ہوتے ہیں. ماں باپ تو ان کی اولادوں کی خوشیوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور وہ نزدیک جب اولادیں آتی ہے تو ان کا دل باغ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اف نہ کرنا. اف کس کو بولتے ہیں؟ اف ہی تو ہے، بولنے کو لگے اف. اف اتنا چھوٹا لفظ ہے کہ اف کا مطلب ہوتا ہے، سمجھ لو کہ جیسے یہاں پر کوئی دھول کا کوئی ریزہ ذرہ، ایک ذرہ لگ جائے کر کے اڑا دیا جیسا، تو جو یہ اڑا رہے نا یہ اف ہے. اتنا سا اف ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا تمہارے والدین چاہے کافر کیوں نہیں ہو. ایک جگہ فرما رہا کافر کا مطلب، لوگ ہمارے غیر مسلم بھائی اس کو مالنی گالی سمجھنے لگتے ہیں، لیکن کافر کا مطلب گالی نہیں ہوتا. جس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا، جس نے اللہ کو نہیں مانا اور کسی کو مانا، وہ اسلامک لینگویج میں کافر کہلاتا ہے. تو تمہارے والدین کافر کیوں نہیں ہو، لیکن انہیں اف نہ کہو. اف. آج تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہم
ہماری اولادیں، ہمارا معاشرہ نہ جانے کتنا زیادہ پڑھا لکھا ہو گیا ہے، بہت زیادہ ہی پڑھ لکھ گیا ہے، اتنا زیادہ پڑھا لکھا ہو گیا ہے کہ دین کو بھول گیا ہے۔ اور اس کی غلطیاں ماں باپ کی ہیں کہ انہیں دین کی اونچی ڈگریاں تو دلا رہے ہیں، بڑے بڑے کانوینٹس میں، بڑی بڑی اسکولوں میں تو پڑھا رہے ہیں، لیکن دین سے خالی کر دیا ہے۔ انہیں دین بتایا نہیں ہے، بیچارے بچے کیا کریں گے؟ انہیں تو سمجھایا نہیں نا۔ اب دیکھیے حضرت بھائی عزت بستامی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بلند پائے کے بزرگ، اب ایک بار مدرسے میں گئے، جب مدرسے میں گئے اور جب یہی بالوالدین احسانہ پہ پہنچے نا، جب قرآن پاک کے اس آیت کے اوپر پہنچے تو فوراً ننھی سی عمر میں ہدایت اللہ ہی دیتا ہے، چھوٹی سی عمر میں ہدایت اللہ نے کیسی دی؟ فوراً پوچھا استاد محترم اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ بڑی بولی پیاری سویٹ زبان میں آپ نے اپنے استاد محترم سے سوال کیا، استاد محترم یہ بالوالدین احسانہ میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کہا کہ تمہارے والدین کا تم پہ حق ہے، ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت کرو۔ گھر پہنچنے کے بعد جب مدرسے سے گھر پہنچے تو اپنا بستہ رکھا اور اپنی والدہ کے قدموں میں سر رکھ دیا، اپنی والدہ کے قدموں میں سر رکھ دیا اور قدموں میں سر رکھ کے کہا، اے میری ماں مجھے بتائیے کہ میں آپ کی کیسی خدمت کر کے اللہ کو راضی کر لوں، میں آپ کی کیسی خدمت کر کے کہ ماں بلائے اور پورا نام عنایت بولے تو آیا کہ جی کر کے دوڑ کے آنا ضروری ہے۔ علی بولے علی بولتے سے دوڑ کے ماں کے پاس آنا ہے، باپ کے پاس آنا ہے، ورنہ نہیں کان میں سن کے پھر تھوڑی دیر بعد جی کی آواز آئے تو یہ اطاعت نہیں ہے۔ اطاعت تو بولتے ہیں فوراً دوڑ کے آنا۔ میرے آقا میرے مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں آپ سے اچھا تو کوئی پیارا نہیں، آپ سے اچھا کوئی نہیں، آپ سے پیارا کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اللہ نے تمام کائناتوں میں جب سے دنیا بنی اور جب تک دنیا رہے گی آپ سے افضل کسی کو نہیں بنایا۔ آپ اشرف الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، آپ معراج کا دلہا ہے، آپ نے اللہ کو سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کے باوجود میرے آقا کے الفاظ سنو والدین کی شان میں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اے میرے ساتھیوں سنو، اگر میں عشاء کی نماز پڑھاتا ہوتا، میرے پیچھے صحابہ کرام کی صفیں بندی ہوتی، جماعت کھڑی ہوتی اور میں امامت کرتا ہوتا، اور ادھر سے میری امی کی آواز آتی، میری ماں آمینہ کی آواز آتی محمد، میری ماں کی آواز آتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں جماعت توڑ کے نماز چھوڑ کے اپنی ماں کے پاس دوڑا چلا جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں یہ بھی نہیں خیال کرتا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، جبکہ اللہ کا حق تو سب سے زیادہ ہے، لیکن ماں نے ہمیں لانے کا ذریعہ بنی ہے اور ماں نے پکارا ہے، اللہ کی نماز پھر پڑھ لوں گا۔ لیکن ابھی ہمارے لیے فرض توڑنا ایسا نہیں کہ بیان ہوا ہے تو اس کا مطلب فرض کی نماز توڑ، فرض اور سنت نہیں چھوڑی جا سکتی۔ جب صرف اللہ کا رسول پکارے تو فرض بھی توڑنا ہے، سنت بھی چھوڑنا ہے، لیکن نفل نماز میں اگر نماز پڑھ رہے ہو اور اگر ماں کی آواز آئی تو نماز چھوڑ کے دوڑ کے جاؤ، پہلے ماں کیا بول رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کے تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا کہ مصطفیٰ جان رحمت جیسا کوئی ہوا ہی نہیں۔ آپ فرما رہے اگر میں نماز پڑھاتا ہوتا اور میری امی کی آواز آتی میں دوڑا چلا جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اسی میں کتنی پیاری بات ہے کہ ہم نماز کو، کیا نماز سے بڑی تو کوئی عبادت نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ کے حبیب کا قول ہے کہ میں چلے جاتا، تو پھر ہماری اوقات کیا ہے، ہماری بساط کیا ہے؟ آج واٹس ایپ پہ لوگ ہوتے ہیں، فیس بک پہ ہوتے ہیں، کسی کا فون آ جاتا ہے فون ماں کا نہیں اٹھاتے۔ ماں کے فون سے بڑھ کے کسی کا فون نہیں ہوتا، ماں کی بات سے بڑھ کے کسی کی بات نہیں ہوتی۔ ماں نے اگر فون کیا ہے تو آپ کو سارے فون اوائڈ کر کے چھوڑ کے پہلے ماں کا فون اٹینڈ کرنا ہے کہ نہیں جانے کیا بات ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی آخری وقت بھی ہوتا ہے، ماں چاہتی ہے اپنی اولاد سے پہلے بات کر لے، ماں چاہتی ہے نا، ماں کے تو دل پورا اپنی اولادوں میں لگا رہتا ہے، اور ماں نے چاہا کہ فون اٹھایا فوراً فون اٹھا کے پہلے بات کرو، ماں نے پکارے فوراً جاؤ۔ اور آپ سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے کس کی وہ کی؟ اب صحابہ کرام کا سنیں، صحابہ کرام سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے سر کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کیا۔ دنیا کا کوئی ولی، یہاں تک غوث اعظم بھی فرماتے ہیں کہ میں بھی نہیں صحابہ کرام کے برابر، دنیا کا کوئی ولی صحابہ کے گھوڑے کے پیر کی دھول کے برابر بھی نہیں ہوتا۔ اتنا بلند مقام ہے جنہوں نے سر کی آنکھوں سے حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کیا ایمان کی حالت میں، وہ صحابی کہلائے۔ اب ایک صحابی رسول کا قصہ سنیں، والدین کی محبت، والدین کی ضمن میں حدیث پاک ہے۔ ایک مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت مسجد نبوی میں تھے
اور کچھ لوگ آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا فلاں بن فلاں نوجوان ساتھی ابھی سکرات میں ہے، جاکنی کی حالت ہے، سکرات لگی ہوئی ہے، موت سکرات کس کو بولتے ہیں؟ جو موت لگ کیا آخری جو حالت ہوتی ہے نا، گلے میں دم اٹک جاتا ہے، جاکنی بولتے ہیں جس کو، وہ لگی ہوئی ہے۔ کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے، نہ جانے کہ دم نکل نہیں رہا ہے، روح نکل نہیں رہی ہے، بہت تکلیف ہے، شدت کی تکلیف ہے۔ میرے مصطفیٰ تو سب جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے، کیا ہو چکا ہے، یہ حضور جانتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے حضور جانتے ہیں۔ حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت نے کہا چلو ہم آ رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت ساتھ میں چلے، وہاں پہنچے۔ آپ کا صحابی رسول تھا، ایمان والا تھا، کلمہ پڑھا تھا، حضور کو دیکھا تھا، لیکن دم اٹکا ہوا تھا، دم نکل نہیں رہا تھا، موت کی سختی طاری تھی۔ اللہ اکبر! آپ سمجھ گئے۔ کہا ان کی امی کو بلا کے لے کرو، کہا ان کی امی کو، اس کی امی کو بلاؤ، ماں کو بلاؤ، اس کی ماں کو بلاؤ۔ نوجوان صحابی رسول، ماں کو بلایا گیا۔ آپ کی ماں بھی تو صحابیہ تھی۔ ماں آئی، دیکھا، کہا اے خاتون، تم اپنے بیٹے کو معاف کر دو، تم اپنے بیٹے کو معاف کر دو۔ ماں تو ماں تھی، غصے میں تھی، دل دکھایا تھا، کسی وجہ سے اپنی بیوی کی وجہ سے اپنی ماں کو کچھ بول دیا تھا، ماں کا دل دکھا ہوا تھا۔ کہا نہیں یا رسول اللہ، میں تو معاف نہیں کروں گی۔ کیا کہا؟ یا رسول اللہ اس نے میرا دل دکھایا، میں اسے معاف نہیں کروں گی، میں اسے معاف نہیں کروں گی، میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ میرے رسول اللہ نے بھی اس کی خوشامد نہیں کی ان ماں کی۔ کہا ٹھیک ہے، سب کو اپنے اپنے اختیار ہے، اپنے اپنے حق کے اختیار ہے، کسی پہ کوئی زور زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ کہا ٹھیک ہے، نہیں معاف کرنا ہے مت کرو۔ فوراً میرے آقا مدنی آقا سونی آقا پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا جاؤ جا کے جنگل سے لکڑیاں لے کر آؤ۔ بہت ساری لکڑیاں جمع ہو گئی۔ لکڑیاں جمع ہونے کے بعد میرے آقا نے لکڑیوں کو جلانے کا حکم دیا۔ لکڑیاں دھوں دھوں کر کے جلنے لگی، لپٹیں آسمان سے باتیں کرنے لگی، اتنی اونچی اونچی لپٹیں اٹھنے لگی۔ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب لپٹیں بہت تیز آنچ جل گئی، میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس کو اٹھا کے آگ میں ڈال دو۔ جس کا دم نہیں نکل رہا تھا نا، اس کو اٹھا کے آگ میں ڈال دو۔ جیسے یہ بات ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ سینے میں بہت نرم دل اللہ نے اس کو عطا کیا ہے۔ جیسے ہی دیکھا آگ میں ڈالا جا رہا ہے میرا بیٹا، فوراً چلائی یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ میرا لال ہے، میرا بیٹا ہے، میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں اس کو آگ میں جلتے دیکھنا؟ تو کہا میرے مصطفیٰ نے یہ آگ ہے، یہ دنیا کی آگ ہے، یہ تو جل کر بجھ جائیں گی، یہ تو ابھی جل کر بجھ جائیں گی، لیکن اگر تم نے معاف نہ کیا نا، اگر تم نے معاف نہ کیا تو یہ ہمیشہ کی آگ جہنم میں جلے گا۔ اللہ اکبر! یہ تو سننا تھا کہ ان خاتون نے فوراً اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ کہا کہ اے بیٹے میں نے تجھے معاف کیا، اللہ تجھے معاف کرے۔ اتنا کہنا تھا کہ اس صحابی رسول کی روح آسانی سے کلمہ پڑھتے ہوئے روح نکل گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! تو یہ ماں ہے۔ ایک صحابی رسول مصطفیٰ جان رحمت، حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ کا مجھ پر کیا حق ہے؟ یا رسول اللہ میرے ماں باپ کا مجھ پر کیا حق ہے؟ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں تیرے ماں باپ تیری جنت اور تیری جہنم ہے۔ تیرے ماں باپ ہی تیری جنت اور تیری جہنم ہے، چاہے تو ان کو خوش کر کے جنت پالے، چاہے ان کو ناراض کر کے جہنم میں چلے جا۔ سبحان اللہ اکبر، اللہ اکبر! اب ایک مرتبہ ایک صحابی رسول مصطفیٰ جان رحمت کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے۔ ایک شخص حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا دنیا میں سب سے زیادہ حقدار کون ہے کہ میں اچھا سلوک کروں، ایسا دنیا میں سب سے زیادہ حقدار میرے حسن سلوک کا کون ہے یا رسول اللہ؟ پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں تیری امی۔ کیا فرمایا؟ تیری امی۔ پھر دوسرے مرتبہ کہا اس کے بعد، پھر کہا تیری امی، کہا اس کے بعد، پھر کہا تیری امی، چوتھی بار پھر پوچھا اس کے بعد، کہا تیرا باپ، تیرے والد، تیرے ابو۔ 3 مرتبہ اسلام میں 3 مرتبہ ماں کا حق بچے کے اوپر زیادہ دیا گیا۔ اور اللہ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ
کیوں دیا؟ ادھر تو باپ بھی جنت کا درمیانی دروازہ ہے، باپ جو جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اور باپ کو خوش رکھنا بھی ضروری ہے، لیکن ماں کا حق جو ہے، ماں کی خدمت جو ہے، وہ باپ سے 3 گنا زیادہ ہے، 3 گنا زیادہ ماں کی خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وہ ماں کی تعریف بڑی پیاری کی اللہ تعالیٰ نے، ارشاد فرماتا ہے وہ تجھے لیے پیٹ میں 9 مہینے تجھے لیے تیرا وزن سنبھالتے ہوئے گھومے، تکلیف پہ تکلیف اور کمزوری پہ کمزوری برداشت کی، شدت کی کمزوری اور تکلیف، تو اس کے پیٹ میں تھا، تو اس کے پیٹ میں تھی۔ وہ جوک ہوتی ہے نا، جس طریقے سے جوک خون چوستی ہے، اس طریقے سے اولاد پوری ماں کے خون کے ساتھ پنپتی ہے، پلتی ہے، بڑی ہوتی ہے۔ 9 مہینے اس نے وومیٹنگز کی، اس کو جی مت لایا، اس کو کھانا نہیں ہضم ہوا، اس کو تکلیف میں اس کو نیند نہیں آئی، وہ گری تو دیکھ کر گری کہ کہیں پیٹ میں نہ لگ جائے، میرے بچے کو نقصان نہ ہو جائے، گری تو یہ دیکھ کر کہ میری ہڈی ٹوٹ جائے، میرے بچے کو کچھ نہ ہو جائے۔ گرنے میں بھی اسے اپنا بچہ یاد رہا، وہ بچے کو کبھی نہیں بھولی اور کبھی بھولتی نہیں ہے۔ ماں مرتے دم تک جب تک خود نہیں مر جاتی، اور مجھ کو نہیں لگتا کہ ماں مرنے کے بعد بھی سکون سے قبر میں سوتی ہوگی، ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ تو مرنے کے بعد بھی ہر لمحہ اس کا دل اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، اپنے بچوں کی محبت میں ہوتا ہے، کیونکہ اس کا ایک کنیکشن ہوتا ہے نا، وہ دل سے نال کے ساتھ جو بچے کا کنیکشن ہوتا ہے، اس میں وہ بچہ پلتا ہے، بڑھتا ہے، تو وہ اپنے بچوں سے پھر 2 برس تک دودھ پلانا، اپنا دودھ پلا کے اپنے جگر کا خون پلا کے اپنے بچے کو پالتی بڑا کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ماں کا حق زیادہ بتایا کہ ماں تمہارے حسن اخلاق کی زیادہ مستحق ہے، ماں کے احسانوں کو مانو، والدین کے احسانوں کو سمجھو اور والدین پہ احسان کرو، والدین پہ احسان کرو، والدین پہ احسان کرو۔ ایک شخص تھا جس نے اپنی والدہ کو کم سے کم، میں سمجھتی ہوں کہ مکہ معظمہ سے عرفات اور مینا 16 کلومیٹر ہوتا ہے، کتنا؟ 16 کلومیٹر۔ ایک شخص نے اپنی والدہ کو پیٹھ پر بیٹھا کر، پیٹھ پہ لاد کر 16 کلومیٹر تک کا پورا حج کا جتنا مناسب حج ہوتے ہیں نا، وہ کتنے ہوتے ہیں کہ جو بڑی مشقت کا کام ہے، عورتوں اور بچوں کے لیے تو جہاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تو اتنی مشقت کا کام ہے، جس نے حج کیا وہ جانتا ہوگا حج کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص نے اپنی امی کو اپنی پیٹھ پر بیٹھا کر، پیٹھ پر لاد کر 7 حج کیے۔ کتنے حج کیے؟ مائک میوٹ کریں، مائک میوٹ کریں اپنے، مائک میوٹ کریں سب اپنے۔ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو ایک شخص نے اپنے ماں کو پیٹھ پر لاد کر 7 حج کیے، اور 7 حج کرنے کے بعد پھر پوچھا کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو جواب ملا کہ تو نے جب تو پیدا ہو رہا تھا نا، ماں کے ایک درد کا بھی حق ادا نہیں کر سکا، ماں کے درد زہ کا ایک حق بھی تو نے 7 حج پیٹھ پر لاد کر بھی نہیں کر پایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ ماں کا مرتبہ ہے، ماں کا مرتبہ اتنا مقدس کہ بتا نہیں سکتے کہ کس قدر اللہ نے ماں کے مرتبے کا وہ رکھا ہے۔ اور اسی ضمن میں ایک چیز اور یاد آ رہی ہے کہ بہت ڈسٹرب کر رہے ہیں نا، تھوڑا سا مائک میوٹ کیجئے سب لوگ۔ کس کا مائک شروع ہے؟ من کو تو سکو۔